کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے تعارف کے تعلق سے یہی ہے کہ تجوید میں ہم سب سے پہلے 3 چیزیں سیکھتے ہیں: مخارج، صفات اور قواعد، یعنی ہر حرف کو کہاں سے نکالنا ہے، کس طرح نکالنا ہے، اور پھر کیا رولز ان پر اپلائی ہوں گے۔ اور یہ سب ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم نے پچھلی سلائیڈز میں دیکھا تھا کہ these rules occurs almost on every single page of Quran۔ ہر پیج پر وہ رولز اور مخارج اور صفات ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے اس فگر کو بھی پچھلی بار ڈسکس کیا تھا مختصر کے، یہ جو 5 آپ کو سرکل دکھائی دے رہے ہیں فگر کے اندر، یہ وہ 5 میجر آرٹیکولیشن یا نکلنے کے پوائنٹس یا اسپاٹ ہیں جہاں سے انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ ان کو ہم سمجھیں گے کس طرح۔ یہ جو فگر ہے وہ پچھلی فگر سے اس طرح الگ ہے کہ یہاں پر ہم صرف زبان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں اس فگر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہے جہاں نزل کیویٹی ہے، را، نون، لام، پھر تا، دال، قاف، اسی طرح بہت سارے لیٹرز، آلموسٹ 18 یا 18 کے قریب یہ حروف ہیں، اور یہ سب زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور زبان سے ادا ہونے والے حروف کے تعلق سے پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے کہ 4 حرف ایسے ہیں جن کی سملر ساؤنڈ ہے: غال، ز، غا اور ضاد۔ یہ 4 حروف ایک جیسی آواز تو رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ادا کرنے کی نوعیت اور کیفیت الگ الگ ہے۔ اس کو الگ الگ پڑھنا یہ تجوید کہلاتا ہے، اور الگ الگ نہ پڑھنا، مثال کے طور پر غال کی آواز کو زا سے یا غا سے یا ضاد سے بدل کر پڑھنا، یہ گناہ عظیم ہے، بہت سخت گناہ ہے اس کا پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ کیوں گناہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی دال سے زلہ پڑھتا ہے تو وہ ذلیل ہوا، زے سے پڑھتا ہے تو وہ گر گیا، زلہ، غلہ وہ لوٹا، غلہ وہ گمراہ ہو گیا۔ ہر ایک کے الگ الگ معنی ہیں۔ اسی طرح زے زبر سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ زبان جو ہے، یہ آپ اس فگر میں آپ زبان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی حروف کی ادائیگی میں بڑا فرق ہے، اور انسان کے اوپر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، ایک معقولہ ہے، ایک کوڈ ہے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر انسان کو پہچانا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے منہ کھولنے کا آپ انتظار کریے۔ جب انسان بولتا ہے تو اس کے بولنے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ فرسٹ امپریشن ہو سکتا ہے کسی کی بیوٹی، یا کسی کی خوبصورت، یا کسی کا بہت زیادہ مال، دولت، ثروت آپ کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو باقی رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ انسان کی زبان ہے، کچھ برے فارم میں بھی اور کچھ اچھے فارم میں بھی۔ لیکن اگر کوئی ان حروف کی ادائیگی کو جو ہماری زبان کے تعلق سے ادا ہوتے ہیں صحیح سیکھ لے، تو پھر وہ تمام نعمتیں میسر ہو سکتی ہیں اس کو جن کو حاصل کر کے نبیوں کو درجے ملے، یا ان آفتوں سے انسان بچ سکتا ہے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، عام زندگی میں بھی اور قرآن کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں پر 3 ایروز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ زبان یا تو ٹیسٹ بتاتی ہے یا اسپیچ، اس زبان کے ذریعے ہم بولتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈائجیشن کا پورا جو بھی ایک سسٹم پروسیس ہے وہ ہماری زبان سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ویسے تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بارہا، جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اور مان لیجیے اگر آپ کے پسند کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو زیادہ چباتے ہیں، تھوڑی دیر تک چبائیں گے، تو وہ مطلب سائنٹیفکلی بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ چبانے سے کھانا اچھے سے ڈائجسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی انہینس ہو جاتا ہے، ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ الغرض زبان کے یہاں 5 حصوں میں ہر حصے کو کوڈ کر کے کلر سے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ درمیانی فگر کو دیکھیے جو بیچ میں ہے، وہاں سویٹ لکھا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہی ہے کہ ٹپ آف ٹنگ سے ہمیں میٹھے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب وسائل اتنے ریسورسز نہیں تھے
تو لوگ کیا کرتے تھے، بچے کے چوٹ لگی تو منہ میں تھوڑی سی چینی ڈال دی، یا پیٹ میں درد ہوا تھوڑی سی چینی ڈال دی، وہ جو ریسپٹرز ہوتے ہیں یا دماغ ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو کر انسان کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اور یہ مطلب میڈیکلی بھی پروون ہے کہ دماغ میں اگر انسان یہ ٹھان لے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا یا میں اچھا ہو رہا ہوں، تو وہ بہت جلدی اچھا ہو بھی جاتا ہے۔ تو الغرض زبان کا اللہ تعالیٰ نے حصوں میں بانٹ دیا ٹیسٹ کے حساب سے بھی، کہ ٹپ ٹنگ جو ہے وہ آپ کو سویٹ کے بارے میں بتائے گی، یہ ہم نے کل بھی لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا۔ اس کے علاوہ کھٹے کو آپ دیکھیے دونوں کارنر سے، زبان کی کروٹ سے، اور سالٹی کو زبان کی نوک سے، یعنی مطلب اس پارٹ سے جو سائڈ کارنرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امامی ٹیسٹ یا جو ملکی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زبان کے بیچ سے۔ اس فگر کو دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ٹیسٹ اور ٹیسٹ برڈس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر مقرر کیا ہے، اس کا اس میں بھی ایسے نہیں کہ ویسی ہی اللہ نے اس کو ڈویژن کر دیا ہے، اس میں بھی ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس فگر میں بٹر، یہاں پر یہ ریڈ کلر سے لکھا ہے، تو بٹر پارٹ جو ہے وہ انر پورشن ہے، منہ کا سب سے اندرونی حصہ ہے۔ اللہ قربان جائیے کہ کڑوا جو ہے انسان کے سب سے اندرونی حصے سے انسان احساس کر پاتا ہے، سینس کر پاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کڑوی دوائی کھا لیتا ہے ضرورت پڑنے کے وقت، ورنہ کریلا سب کا، سارے بچوں کا جو ہوتا ہے وہ سب سے مطلب انفیوریٹ، سب سے زیادہ کم پسند ویجیٹیبل ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیٹرز کی ادائیگی میں غلطی ہو تو قلب کا قلب، جس کے معنی قلب دونوں begins with قاف، بڑا قاف یا چھوٹا قاف یا نقطوں والا ڈاٹس which have two dots on the top، قاف اور کاف وداؤٹ ڈاٹ کا میننگ آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ اور ڈاگ۔ اگر ہم قرآن میں اللہ نہ کرے کہیں دل کی بات چلے اور ہم کسی جانور کا نام لے لیں تو کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی زبر کو زیر سے بدل دے۔ ہم اپنے اتنے دن کے سفر میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ہی آسانی سے زیر کو زبر میں، زبر کو زیر میں چینج کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بھائی نہیں، میں تو نہیں کرتی ہوں، میں تو بہت اچھا پڑھتی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ پارٹیکولر سرٹین جگہیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کو سب کے سب مطلب اگر دو پیش لگائے تو سب کے سب اسے زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا زیر لگائے تو زبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ مثالیں ہم پیش کریں گے، وہاں آپ اگری کریں گے کہ ہاں اس طرح تو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام غلطیوں کو دیکھیں گے، سیکھیں گے، ان کو صحیح پڑھنا، اور انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ انعمتا اگر لکھا ہوا ہے وہاں، اور انعمتو مطلب بہت ہی ایک مائنیوٹ چینج ہو رہا ہے، بہت ہی چھوٹی سی تبدیلی ہو رہی ہے زبر اور پیش کی، تو مطلب ہو جاتا ہے انعمتا آپ نے انعام کیا، مطلب ہم اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اگر انعمتو کہہ دیں تو میں نے انعام کیا، نعوذ باللہ انسان خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری ایسی غلطیاں ہیں، دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان سے اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ پڑھنے والی غلطیاں ہیں، جس سورہ ناس کی پہلی آیت یہاں لکھی ہے، اور انڈر سرکل ایک لفظ کیا گیا ہے الناس۔ الناس میں ایک نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، اور جس نون پر تشدید ہوتی ہے اس کو تھوڑا نزل پیسج کے اندر یا ناک کے خالی حصے میں، نزل کیویٹی میں تھوڑا روک کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح نہ پڑھیں تو قرآن کا حسن چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی دنیاوی محفل میں جائیں اور اپنے حسن اور زینت کے ساتھ نہ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمیں خود کو کتنا برا محسوس ہوگا، اور لوگ ہمارا کتنا مذاق بنائیں گے۔ مان لیجیے ہم بغیر ایسے کپڑے بدلے اور ایک دم کرش یا سکڑے ہوئے کپڑے پہن کے چلے جائیں، تیار ہو کر نہ جائیں۔ اسی طرح قرآن کا بھی معاملہ ہے کہ اگر قرآن کو ان قواعد کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو قرآن کا زینت اور حسن چلا جاتا ہے اور بالکل بے جان سا ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک بار پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ نون پر اگر تشدید ہو تو ناک میں غنہ کر کر، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ہولڈ کر کر، روک کر پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل أعوذ برب 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 الناس الناس. یہ صحیح طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا، لیکن ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو قل اعوذ برب الناس اس طرح پڑھ دیتے ہیں. دوسری آیت سورہ اخلاص کی ہے، جسے ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں. لم یلد ولم یولد. ویسے تو یہاں انڈر سرکل لاسٹ دال کو کیا گیا ہے، لیکن اسی آیت میں سیم دال لم یلد میں بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دال ایک ایسا لیٹر ہے، اگر دال کے اوپر جزم آئے تو اسے ایک باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ، ایک ساؤنڈ آف جرک کے ساتھ، یا پھر ڈبل آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر ایسا نہیں پڑھیں گے تو یہ حرف ہی باقی نہیں رہتا. مطلب یہ اس کی ایک ضروری صفت ہے، ہمیں ادا ہی کرنی ہوگی. بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں اور ادا بھی نہیں کرتے. اس سے کیا خرابیاں اور کمیاں آتی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد. یہ د جو ہے ایک باؤنسنگ ساؤنڈ، یعنی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کہ ہم کسی بال کو دیوار پر مارتے ہیں اور آواز ٹکر کھا کر واپس آ جاتی ہے. ایسے پڑھنا بہت ضروری ہے. اب یہ جو ایک فگر ہے اس میں ہم نے زبان اور ناک کا کمبینیشن اس لیے رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انسان کی آواز جو ہے وہ ووکل کارڈ سے نکلتی ہے، سانس آواز کی نلی سے نکلتی ہے، لیکن وہ آواز زبان کے موومنٹ سے ہوتے ہوئے ناک کے باسے سے جب نکلتی ہے تو قرآن کا حسن اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ناک کے راستے ذہن میں پہنچ کر آپ کی تمام تر فکرات، غم اور جو آپ کے بھولنے کی بیماری ہے، یعنی کیونکہ ذہن جو ہے یا دماغ، برین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری باڈی کا وہ ایک سی پی یو فارم میں ایک راجا کی شکل میں دماغ کو بنایا ہے، کیونکہ پوری باڈی کو ہم دماغ کے ذریعے اللہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو زبان کے ذریعے ناک میں آواز جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک مثال اس کی پیش کی تھی کہ اگر نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے اور ہولڈ کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی آواز زبان سے ٹکرا کر ناک میں ہوتے ہوئے چلتی ہے. مائک آن ہے. سسٹر زکیہ مائک آف کیجیے. سسٹر زکیہ مائک آف کیجیے پلیز. سسٹر فرین صفی آپ بھی آف کر لیجیے. یہ میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس بات کا خیال رکھیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو بہرحال جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ آواز ہمارے لوور باڈی پر ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. جب ہم نون کی تشدید یا اور بھی دوسرے کچھ قواعد ایسے ہیں، وہ ہمارے اپر باڈی پر یا برین کی طرف ٹرانسفر ہو کر ہمیں ایک روحانی تسلی دیتی ہے، جو دنیا میں بھی کام آتا ہے یہ تلاوت کا سیکھنا، اور آخرت میں اس کے کیا انعامات ہیں اس کو انسانی عقل تصور نہیں کر سکتا. ایک بار پھر سے ہم کوئی ایک آیت آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، پھر آپ شاید ریلیٹ کر پائیں کہ یہ جو آواز کا زبان کے ذریعے ناک کے راستے ذہن کی طرف منتقل ہونا، پھر قرآن کی طرف دل کا نرم ہو جانا اور اس کی طرف اچھا لگنا. قرآن کی تلاوت کا اثر یہ ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ تلاوت ایسی ہونی چاہیے کہ جگا ہوا انسان تلاوت سن کر سو جائے اور سوتا ہوا انسان تلاوت سن کر اٹھ جائے. اور ابھی ہم چند آیتیں پیش کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو انشاءاللہ محسوس کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اس صورت کے اندر ہر آیت کے اندر غنہ یا وہ آواز تھی جو زبان سے ٹکرا کر ناک میں ہوتے ہوئے آپ کے ذہن اور دماغ کو متاثر کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت میں حسن پیدا کرتی ہے۔ آپ اس فگر سے شاید ریلیٹ کر پائیں، جب انسان کچھ کھاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے کھایا اور وہ اس کے پیٹ یا کھانے کی جو ووکل ہے اس کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ انسان کے دماغ پر جاتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ خراب ہے، ٹیسٹ اس کا اچھا ہے یا برا ہے، پھر اس کا اثر سارے ذہن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر حرف کا جو ہے ذہن سے بھی تعلق رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے الف سے الفت، با سے برکت، تا سے توبہ، ثا سے ثواب، جیم سے جمال، حا سے حکمت، دال سے دلیل، زال سے زکاوہ، اسی طرح را سے رحمہ، ہر حرف سے ایک اسپیشل نعمت ہمارے لیے رکھی ہے اگر ہم اس کو حرف بحرف سیکھتے ہیں۔ آپ سیکھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں تجوید کے کچھ اور پوائنٹس یہاں پر جب آپ دیکھیں گی، یہاں لکھا ہے اعوذ باللہ۔ یوں تو قرآن مجید میں یہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے پڑھی جانے والی آیت ہے، لیکن لکھی نہیں ہے۔ آلموسٹ ہم ہر سورہ کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن یہ لکھی نہیں ہے، یہ ایک خاص سورہ کا حصہ ہے، لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اعوذ کو ہم نے 3 الگ حروف کے ساتھ لکھا ہے، حمزہ یا الف، عین اور زال۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ اس کو اعوذ نہیں پڑھ کر اعوذ پڑھتے ہیں، جو ایک بہت ہی چھوٹا یا بہت ہی کم فرق ہے۔ اعوذ اور اعوذ مطلب ود اسٹریچ اور وداؤٹ اسٹریچ، ایک میں کھینچ کر پڑھتے ہیں جو غلط ہے اور ایک میں بغیر کھینچے پڑھتے ہیں جو صحیح ہے۔ یعنی آ کو ہم آ نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے، کو ہمیں کھینچنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد باللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہم تجوید کے اندر سیکھتے ہیں، یا یہ تو ہم ایز فار ایگزامپل لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے سے ہم جو بھی اسباق ہوں گے لیسنز کے ذریعے انشاءاللہ ایک ڈیڈیکیٹڈ لیسنز میں ہر ایک رول کو پراپرلی ڈیپلی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج انٹروڈکشن کے طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں رولز کو اپلائی کرنا ہے۔ تجوید سیکھنے کے لیے کچھ ٹپس یہ ہیں کہ جس بھی حرف کا آپ مخرج یا ایگزٹ اسپاٹ آپ معلوم کر رہے ہیں کہاں سے وہ نکل رہا ہے، اور وہ اس کو تقریباً آپ کو کئی بار سننا ہے، اس کو کئی بار سنیے، اس کو کئی بار بولیے تاکہ وہ چیز ہمارا برین ریسیو کر لے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اتنے سال کے تجربے میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے اس لیے ہم غلط پڑھ دیتے ہیں۔ تو وہ زبان پر چڑھا ہوا کہہ لیجئے یا دماغ میں پرنٹ کہہ لیجئے، آپ یقین مانیے کہ جب انسان اس دنیا فانی کو الوداع کہتا ہے، ابھی وہ اپنے بستر ہی پر ہوتا ہے، بستر مرگ جسے کہتے ہیں جہاں روح قبض ہوتی ہے، وہیں سے اس کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ ذہن میں اس کے پرنٹس ہیں قرآن مجید کے، تو یقین جانیے اس کے لیے ایک بہترین جنت کی چادر، بہترین جنت کا لباس اور بہترین غسل دیا جاتا ہے۔ اور قبر جس سے ہم بہت ڈرتے ہیں، جو پہلی منزل ہے، جب انسان کا جسم خراب ہونے لگتا ہے قبر کے اندر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اسی دن جس دن ہم قبر میں جاتے ہیں اور پرنٹس لیتے ہیں آپ کے ذہن کے، دماغ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اور ایک کتاب لے کر بھیجا ہے، اس سے سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت مبارک پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا
دنیا کے الگ الگ خطوں اور ریجن سے اللہ نے ہم سب کو یہاں چنا. پرسنلی ہم لوگ شاید بہت قریب سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کتاب کی بدولت، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے قرآن کی سمجھ دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آپ میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں مینس اسٹوڈنٹس اور سکھائیں. ٹیچرز کو بعد میں رکھا ہے، اسٹوڈنٹس کو حدیث میں پہلا مقام دیا گیا ہے. تو قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چوزن پیپل میں سے بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے، اور اس پر مزید برآں یہ کہ آپ سب لوگ انتہائی اتفاق سے بڑے اچھے لوگ، بہت قابل اور سب ماہرین الحمدللہ ہماری کلاس میں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم پہلے تو کئی بار اس کو سنیں، اور یہ جو ایک مت ہے کہ میرے زبان پر چڑھا ہوا ہے، وہ ذہن میں اصل میں ہوتا ہے. ذہن پر آپ کو بار بار سننے سے وہ چینجنگ ہو جائے گی. اور عرب والوں نے بھی اسی طرح سیکھا ہے. اور دنیا کی کوئی بھی زبان جب ہم سیکھتے ہیں تو جتنی چیزیں سن کر آتی ہیں اتنی شاید دوسرے طریقوں سے نہیں آتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو انگلش بھی بولنا سیکھنی ہے تو سننے کی عادت ڈالیے، بولنے کی عادت ڈالیے. یہ دو جو ہے میجر ایلیمنٹس ہیں یا کی پوائنٹس ہیں کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے. اور پھر دوسرا ٹپ تجوید کو سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ کسی ایک اچھے قاری کی قرأت کو آپ سنتے رہیں اور کوشش کریں کہ اس کو وہاں ان کے طرح پڑھیں، اور جہاں بھی آپ کی غلطی ہو رہی ہے اس کو فکس کریں، اس کو پوچھیں، اس کی اصلاح کریں اور اس کے قاعدے کو سمجھیں. اور جہاں آپ کو غلطی لگتی ہے تو اس لفظ کو توڑ کر پڑھیں. جیسے الحمد، مان لیجئے الحمد، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آتا ہے پڑھنا الحمد، تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو آتا ہو، جو کہیں گے کہ میں ہا نہیں پڑھ سکتی. تو جب آپ سلیبلز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، جب ورڈ کو توڑ رہے ہیں، جو بھی اس کی ساؤنڈز ہوتی ہیں، تو وہاں مان لیجئے ال آپ ادا کر پا رہے ہیں، ادو بھی ادا کر پا رہے ہیں، ہم ریپیٹڈلی آپ کو بولنا ہے الحمد الحمد، اس طرح ہم. لیکن ڈیورنگ کلاسز ہم بتائیں گے کہ ہا کو نکالنے کے اور کتنے طریقے ہیں. بہت انشاءاللہ بہت اچھے طریقے آپ سیکھیں گی. اس فگر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زبان کا ٹیسٹ سب کو ایک جیسا محسوس ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی وہ نعمتیں ہوں، کیونکہ قرآن یا تو رحمت ہے یا زحمت ہے. قرآن سیکھنے والوں کے لیے اور صحیح تجوید سے پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، اور نہ سیکھنے والوں کے لیے زحمت ہے، کیونکہ قرآن اکلوتا ایسا ہوگا قیامت کے دن جو آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اگر آپ نے وہ کتاب نہیں سیکھی ہوگی. آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ آپ لوگ تو سیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ 5 جگہیں ہیں جہاں سے انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے. یہ میجر پلیسز ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. نوز، خیشوم، نزل کیوٹی سے یا ناک کے خالی حصے سے آواز نکلتی ہے. کیسے نکلتی ہے، کیوں نکلتی ہے، یہ ڈسکس کریں گے. لفظ سے بھی بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. زبان سے تقریباً 12 یا 18. تھروٹ، گلے سے. کیوٹی یعنی جوف، منہ کے خالی حصے سے. چلیے اس کو اسکپ کر رہے ہیں، ٹائم کی کمی ہے. اس کے علاوہ دانتوں کا بھی بہت دخل ہے، دانتوں کو بھی ہم پڑھیں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن از ناٹ اے ریڈنگ بک، قرآن از اے ماسٹر بک. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری آپ کو سائنس آ جاتی ہے، بہت ساری جیوگرافی آ جاتی ہے. دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں الحمدللہ وہ سارے آپ سیکھ لیتے ہیں. آپ کسی بھی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں، کسی بھی مضمون کے ماہر ہوں، الحمدللہ اگر آپ اپنے وہ ریفرنسز بھی قرآن مجید میں دیکھیں گے، تلاش کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ دوران سفر ہم یہ ساری چیزیں بھی سیکھیں گے اور جانیں گے. یہاں سے ہمارا پہلا سبق شروع ہو رہا تھا، حروف مفردات، لیکن یہاں پر ہم تھوڑی دیر رک رہے ہیں اور آپ لوگ کو موقع دیتے ہیں. آپ لوگ کا کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.
अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी ये जो आप पीपीटी शेयर कर रही हैं, तो जब आप ऑडियो शेयर करती हैं तो ये पॉसिबल है कि ये स्लाइड्स जो आपने बनाई हैं ये हमारे साथ ग्रुप में सबके साथ शेयर हो जाएं? जी इंशाल्लाह हम दे देंगे। ओके, थैंक यू। इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? आप अगर सवाल नहीं है तो आप क्लास के बारे में फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। उससे ये रहता है कि हमें अपनी कमियों का और कोताहियों का पता चल जाता है। दूसरी बात, अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर हम बूस्टअप हो जाते हैं और अगली क्लास के लिए बहुत ही इंशाल्लाह चाहेंगे कि बहुत अच्छे से और बूस्ट होकर आएँ और अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाएँ। तो प्लीज़ आप लोग बोलिए ज़रूर। ठीक है, चलिए, कोई फीडबैक भी नहीं है क्लास के लिए। क्या सब लोगों को आवाज़ आ रही थी? इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि जी। आपकी शिरकत पर भी अज्र है। आप जब क्लास में जो भी लफ्ज़ बोलेंगे वो भी वज़नी होने वाले हैं। जी जी आ रही, आवाज आ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। जी आ तो कुछ रही थी। अंदाज, अच्छी बात है, कुछ अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, कुछ मतलब ये वही क्लास है जिसको आप ढूंढ रही थी? क्योंकि हर जगह तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, ख़ास तौर से कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो लोग नहीं हो पाते हैं। तो बताइए ज़रा अपने बारे में कुछ लोग। जी, जी आपकी अभी क्लास बहुत अच्छी है। जिस तरह से आपने पीपीटी शेयर की है ना, तो जो आप रिलेट कराती हैं चीज़ों से, तो उससे आसानी हो जाती है समझने में, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं सब। लेकिन जिस तरह से आपने इन डिटेल ये पीपीटीज बना रखी है ना, फिर आप कंपैरिजन करती हैं और छोटी छोटी गलतियां जो हमें लगती हैं और जो बहुत रिलेवेंट हैं वो आप हाईलाइट करती हैं ना, तो वो दिमाग में लाइक यू सेड कि इम्प्रिंट हो जाती है। तो जैसे आपने आउज़ू का बोला, तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये बार बार आप हाईलाइट करती है ना, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि मतलब कितने क्रूशियल चीजें हैं, और आपने कितनी इजीली इसको ब्रेक डाउन करके हमारी कन्वीनियंस के लिए स्लाइड्स में बना रखा है। इंशाल्लाह होप कि हम सबको इससे बहुत लर्न करने के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल। ज्यादा इसकी तो के लिए जी, आसान। अच्छा, तो ठीक है, अब हम ये क्लास इंशाल्लाह सैटरडे में 4:30 बजे होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमारी 2-3 सिस्टर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, इसलिए उनको जाना रहता है, तो उनके लिए भी हम कुछ शॉर्ट कर रहे हैं क्लास। इंशाल्लाह अब जो ये क्लास होगी सैटरडे में होगी, और आप सबसे दरख्वास्त है क्लास को ज्वाइन करें वक्त पर। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। किसी को कुछ कहना हो तो कह दीजिए, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। अगर कुछ पूछना है, या आप लोग ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं अगर कुछ बोलना है।